جو آپ کے اسٹریٹ فائٹنگ ڈیز تھے؟ رحمان صاحب اینگری ینگ مین کہا کرتے تھے. صحیح ہے. تو میں نے ابھی آخری ملاقات جب ہوئی ان کی تو میں نے کہا رحمان صاحب میں بھی 60 سے زیادہ ہو گیا ہوں, مجھے اینگری ینگ مین تو نہ کہیں. تو کہنے لگے جذبہ اگر ہو تو عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی. صحیح. تو وہ دراصل 90 سال کے ایک جوان شخص تھے, بہت صحیح بات ہے. اور قلم کے مسافر تھے. ان کی ابھی آپ نے جتنی تحریروں کا ذکر کیا, اتنی تحریریں, لیکن اگر رحمان صاحب پہ آپ لکھنے بیٹھیں تو بڑا مشکل ہوگا رحمان صاحب پہ لکھنا. اور یہی ان کی اسٹرینتھ تھی. کسی بھی بڑے آدمی کی لیگیسی اس کا کام ہوتا ہے, اور رحمان صاحب نے اتنا کام کیا اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کام کیا. وہ بہت کلیئر ہیڈڈ آدمی تھے. جب ہماری اسٹرگل تھی, پی ایف یو جے میں پرابلمز آتی تھیں تو ہم رحمان صاحب سے کنسلٹ کرتے تھے. ابھی بھی جب یہ فریکشنز ہوئے تو وہ اکثر مجھ سے ڈسکس کرتے تھے کہ اس کو کس طریقے سے سارٹ آؤٹ کیا جائے. یہ ایک بڑی اسٹرانگ لیگیسی ہے. اگر پی ایف یو جے ختم ہو گئی, تقسیم ہو گئی, تو اس کے بڑے نقصانات ہیں پوری اسٹرگل کے اوپر. صرف فریڈم آف دا پریس کے حوالے سے نہیں, ڈیموکریٹک اسٹرگل پہ بہت نقصان ہوں گے, کیونکہ پی ایف یو جے پاکستان کی ان کے بقول واحد آرگنائزیشن تھی جو ڈیموکریٹک فورسز بعد میں لڑا کرتی تھیں, پی ایف یو جے پہلے لڑا کرتی تھیں. اور 70s میں بھی انہوں نے سنایا تھا کہ یہ واقعہ سنایا تھا کہ جب ایسٹ پاکستان کرائسس ہو گیا تو پی ایف یو جے کا سب سے کلیئر اسٹینڈ تھا. بلکہ یہ بھی تھا کہ جب کے جی مصطفیٰ صاحب صدر تھے تو اس وقت ان کے چونکہ شیخ مجیب سے بڑے اچھے تعلقات تھے, تو شیخ مجیب نے ایک مرتبہ انہیں بلا کے پوچھا تھا کہ اس مسئلے کو کس طرح سارٹ آؤٹ کیا جائے. تو انہوں نے کہا پی ایف یو جے کا کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں آپ. اچھا. پی ایف یو جے کے کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھیں تو آپ شاید یہ کرائسس بھی. رحمان صاحب اصل میں اس بریڈ کے آدمی تھے کہ وہ بڑے اس لحاظ سے لکی تھے, جس طرح آپ نے بھی شروع میں کہا کہ اس وقت بڑی اسٹرانگ جرنلزم تھی. اس وقت ایڈیٹر کا بڑا مضبوط انسٹیٹیوشنز ہوتا تھا, ایڈیٹر اسٹینڈ لیا کرتے تھے. جرنلسٹ صرف ٹریڈ یونین نہیں کیا کرتے تھے, وہ اپنی کمپٹنس میں بھی جو مثال تھے بقول غالباً الطاف حسین صاحب جب ایڈیٹر تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ ڈان کے اندر یہ تقریباً سارے کمیونسٹ آپ نے بھر لیے ہیں. تو الطاف حسین صاحب نے کہا کہ میں بھی کمیونسٹ کو بہت ہیٹ کرتا ہوں, بٹ دے آر آل بلڈی کمپٹنٹ. تو وہ انہوں نے کہا اس لیے میرے لیے, تو میرا خیال ہے ان کی بڑی خوش قسمتی تھی کہ مظہر علی خان ہیں, یا اس کے بعد عزیز صدیقی آئے, اس کے بعد احمد علی خان آئے. یہ وہ سارے لوگ تھے جو خود پی ایف یو جے کی فارمیشن کا حصہ تھے. انہوں نے ان سب نے مل کے یہ آرگنائزیشن کھڑی کی تھی. اور پھر ظاہر ہے اسٹرگل میں جب آئے تو پھر نثار عثمانی صاحب, اور نثار عثمانی صاحب کی کے بارے میں جب میں نے رحمان صاحب سے ایک مرتبہ پوچھا تو انہوں نے کہا وہ انسپریشن تھے جو ہم سب کو اسٹرینتھ دیتے تھے. یعنی وہ جیل جا رہے ہیں تو ان کی وائف بیمار پڑی ہوئی ہیں, آنکھوں کی بینائی ان کی چلی گئی ہے, لیکن وہ گئے واپس آئے تو وہ ان کو ریکگنائز نہیں کر سکی. تو میرا خیال ہے رحمان صاحب کی اصل جو اسٹرینتھ ہے, جو آج ان کی بہت ضرورت ہے اس لحاظ سے. ویسے تو ہمیں رحمان صاحب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, صحیح بات ہے. جتنا جو انہوں نے کام کیا ہے وہ کام لاسٹ کرے گا. آج بھی جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں. لیکن جو ظاہر ہے جس چیز کو ہم مس کریں گے, جیسے رحمان صاحب کی ڈیتھ سے میرا خیال ہے 3 دن پہلے ہی ان کا آرٹیکل چھپا تھا ڈان کے اندر. بالکل. تو اس سے زیادہ کوئی خوش قسمت آدمی کیا ہو سکتا ہے کہ ایٹ دا ایج آف 90 وہ آخری دم تک لکھتے رہے, اور پوری کلیئرٹی کے ساتھ لکھتے رہے. انہیں کہیں میں نے ان کی تحریر میں کبھی کوئی کنفیوژن نہیں دیکھا. بالکل. انہوں نے چاہے وہ کتنا ہی مشکل ٹاپک ہو, لیکن انہوں نے اپنے اسی طریقے جیسے جب ایم آر ڈی کی موومنٹ چل رہی تھی تو جن 10-15 لوگوں نے پورے پاکستان میں سائن کر کے, پنجاب کے لوگوں نے سائن کر کے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ملٹری آپریشن ختم کیا جائے, ان میں بھی رحمان صاحب شامل تھے ان لوگوں میں. تو انہوں نے کبھی بھی اپنی نوکری کی پرواہ نہیں کی, انہوں نے کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ یہ لکھنے سے وہ جیل جا سکتے ہیں. تو ان کی پوری زندگی نان کمپرومائزنگ تھی, اپنے پرنسپل پر کھڑے رہے آخر دم تک, اور اس کے اوپر لکھتے رہے, اور اتنے کنونسنگ تھے کہ کوئی ان کو ان کی تحریر کی بنیاد پہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے یہاں یہ باعث شو کیا ہے. ان سے آپ اختلاف کر سکتے تھے, لیکن آپ
ان کی تحریر کو ہمیشہ لوگوں نے رسپیکٹ دی. ایون جو ورسٹ پیریڈ تھا ان کا اس میں بھی انہوں نے دیکھا. ایون بے نظیر بھٹو کے زمانے میں بھی جب وہ پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر بنے تو اس پوری اگر پیریڈ کو بھی دیکھیں تو کہیں بھی یہ ریفلیکٹ نہیں کرے گا کہ پاکستان ٹائم گورنمنٹ کا اس کو وہاں بھی انہوں نے جہاں جتنا کرٹکس ہونا تھا اتنا کرٹیسائز کیا. تو میرا خیال ہے ایک کمپلیٹ جرنلسٹ تھے وہ, ایک کمپلیٹ رائٹر تھے, ایک کمپلیٹ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے, اور اس پرنسپلس پہ کبھی بھی انہوں نے کمپرومائز. صحیح. میں پھر آؤں گا آپ کے پاس توصیف صاحب.